لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ اسلامی مہینوں میں آخری 12واں مہینہ ہے اور اس کی آج 17 تاریخ ہو گئی۔ 17 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ کل ہے۔ کل کی تاریخ 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس موقع سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ویسا تو ہمیں سال میں اور جب جیسا موقع ہو اپنے نبی کی اور صحابہ کی اور بڑے بڑے صحابہ کی تاریخ اور ان کا تذکرہ اور ان کے واقعات اور ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق و کردار سے سبق لیتے رہنا چاہیے، لیکن اس موقع سے بھی ان کا تذکرہ کرنا یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اس تاریخ میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آئے۔ حضرت عثمان غنی یہ 4 بڑے صحابیوں میں 4 بڑے صحابی ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی۔ یہ 4 بڑے صحابی ہوئے، ان میں تیسرے نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شروع سے ہی اسلام لانے سے پہلے ان کو شرک سے، زنا سے اور بہت ساری گندگیوں سے دور رکھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی میں نے نہ شراب پی اور نہ میں نے زنا کیا، کوئی گندا کام نہیں کیا۔ اور یہ جو شروع میں اسلام لانے والے صحابی ہیں، ان صحابی میں، ان اصحاب میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو حضرت عثمان کا جب بھی نام آتا ہے تو کئی چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور امتیاز شان ان کی کئی چیزوں میں ہے کہ حضرت عثمان کا جب نام آئے گا تو عثمان اور جامع القرآن، اور اسی طریقے سے جب ان کا نام آئے گا تو حیا کا تذکرہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ہر جمعے میں خطیب یہ کہتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کے سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ حیا کے علمبردار وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان غنی کی شان بہت اونچی ہے۔ جب ان کا نام آتا ہے تو ان کا نام کے ساتھ بعض مرتبہ غنی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ شروع میں بولا گیا حضرت عثمان غنی، یعنی غنی اور سخاوت ان کے ساتھ اس درجہ جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سخاوت اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بہت اونچا کر دیا۔ جب حضور نے فرمائش کی، انہوں نے کبھی بھی یہ کہ کم دیا ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے حضور کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عثمان غنی نے وہ مکان خرید کر مسجد نبوی میں دے دیا، اور غزوہ تبوک جیسے مشکل غزوے میں لشکر کو تیار کرنے کا موقع آیا، حضور نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ ساز و سامان کے لشکر کے حوالے کیا۔ پھر حضور نے صدا لگائی تو دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ ساز و سامان کے لشکر کے حوالے کیے۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہ اور کون ہے
تو اس لشکر کو چونکہ بڑا لشکر تھا، کہا جاتا ہے 30,000 کا لشکر تھا، غزوہ تبوک جو مجاہدین تھے اور جو یہ جنگ ہونی تھی جن لوگوں سے مقابلہ ہونا تھا، تو یہ صحابہ 30,000 بتائے گئے۔ تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ اور ما ساز و سامان کی اس لشکر کے حوالے کر دیے۔ پھر چوتھی مرتبہ حضور کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اور کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی، جن کی صحابت کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ گھر گئے اور کئی ہزار اشرفیہ لا کر حضور کے قدموں میں ڈالے۔ اسی طریقے سے جب مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، چونکہ مدینہ میں اس وقت ٹھنڈا اور شیریں پانی کا کوئی نظم نہیں تھا اور مسلمانوں کے پاس اچھے پانی کا انتظام نہیں تھا، کوئی نظم و انسجام نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے پانی میں بہت دقت محسوس ہو رہی تھی، نہ پانی پینے کو مل رہا تھا۔ ایک کنواں تھا جس کا پانی ٹھنڈا بھی تھا اور شیریں بھی تھا، لیکن وہ یہودی کی زیر ملکیت تھا، یہودی کا تھا۔ حضرت عثمان نے اس یہودی سے بات کی کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دو، تو شروع میں تو اس یہودی نے انکار کیا، چونکہ یہودی چونکہ فطرتاً یہ بڑا خبیث واقع ہوئے ہیں یہودی، انہوں نے اس یہودی نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنا پانی فروخت کرتا ہوں، میری تجارت میری بزنس کا مسئلہ ہے، پھر یہ کیسے حل ہوگا؟ تو حضرت عثمان نے پھر بات کی کہ آدھا کنواں فروخت کر دو، جس کی صورت یہ طے ہوگی کہ ایک دن پانی کی باری آپ کی رہے گی، آپ اپنا پانی فروخت کرتے رہنا، اور ایک دن پانی کی باری میری ہوگی۔ تو اس پر وہ راضی ہو گئے۔ تو اس رضامندی پر پھر حضرت عثمان نے آدھے کنویں کو خرید لیا۔ اب حضرت عثمان نے جیسے ہی آدھا کنواں خریدا تو مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے مدینے والوں کے لیے، کوئی بھی ہو، سب کے لیے وقف کر دیا۔ اب جب کہ یہ کنواں وقف ہو گیا تو اگلے دن یہودی کی باری تھی، تو چونکہ یہودی تو پانی مہنگی قیمت میں فروخت کرتا تھا، تو حضرت عثمان بن عفان کی باری میں اگلے دن کا پانی بھی سارے مدینے والوں نے اپنے پاس جمع کر لیا۔ اب جب کہ یہودی کی باری آئی تو اس دن کوئی پانی لینے نہیں آیا، جیسا کہ پہلے دنوں میں آتے تھے اس سے پانی خریدنے، تو پریشان ہوا کہ کوئی پانی لینے نہیں آیا۔ اب یہ خود پریشان ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ باقی آدھا کنواں بھی خرید لو۔ اب حضرت عثمان غنی نے سوچا ہوگا کہ مکمل قبضہ، مکمل کنٹرول میرا ہو جائے، اس آدھے کنویں کو بھی خرید لیا۔ یہ حضرت عثمان، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آج تو ان کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ وہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے کہ کیسے کیسے صحابہ پر حالات آئے، اور ان میں بھی جو بڑے صحابی حضرت عثمان غنی، انہوں نے 12 سال تک خلافت کی، ان کی 12 سال خلافت میں بڑے بڑے ممالک فتح کیے گئے، اندلس، اسپین اور بھی بہت سارے ممالک۔ تو اب ہر آدمی یہ ان کی برکات کا اور ان کی فتوحات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بعض فتین بھی تھے، ان میں حسد ہوا کہ کیسے ان کی خلافت اور اسلام میں بہت سارے ممالک آ رہے ہیں دن بدن، تو یہاں سے ان کی یہ فتنہ شروع ہو گیا، اور ایسا ہوا معاملہ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ مصر میں بھی چونکہ حضرت ہی کی خلافت کے تحت یہ ملک تھا، مصر ملک بھی، تو وہاں پر حضرت عثمان بن عفان نے جس گورنر کو گورنری کرنے کے لیے، وہاں کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، وہاں پر حکومت کرنے کے لیے جس گورنر کو مقرر کیا تھا، وہ ذرا طبیعت کا، مزاج کا سخت تھا، جس کی وجہ سے لوگ کچھ پریشان بھی ہو گئے۔ انہوں نے لیٹر پیڈ لکھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ برائے مہربانی یہ بہت زیادہ سخت ہے، ان کو ہٹا کر کسی اور کو گورنر مقرر کر دیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا
تو لوگوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر صدیق سے بہتر مدینے میں کوئی اور نہیں ہے جو ان سے بہتر گورنری کرے۔ تو چنانچہ ان کا ارادہ کر لیا کہ ان کو وہاں بھیجا جائے گا مصر میں، اور یہ وہاں گورنر رہیں گے۔ اور وہ وہاں جو گورنر تھے مصر میں، جو ذرا مزاج کی طبیعت کے سخت تھے تھوڑا، وہ یہاں مدینہ میں آ جائیں گے، وہ یہاں پر گورنری کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر صدیق ان کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میری بات کون مانے گا، میرے ساتھ کچھ بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی بھیجا جائے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کچھ بڑے سمجھدار لوگوں کو حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کے ساتھ بھیجا۔ اب یہ چل دیے، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اب پڑاؤ ڈالا تو دیکھا یہ آرام کر رہے تھے کہ ایک غلام قسم کا کوئی آدمی گھوڑے پر تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ان کو یہ جو پڑاؤ میں تھے، انہوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ کوئی سی آئی ڈی اور کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس غلام کو جو گھوڑے پر تیزی کے ساتھ سوار تھا اور جا رہا تھا روک لیا اور کہا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان کا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جا رہا ہوں کسی کام سے۔ تو ان کو شک ہوا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ بتائیے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ تو ان کو زیادہ شک ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی سازش ہو، چونکہ یہ آدمی، یہ غلام جو اپنا آپ کو کہہ رہا تھا، یہ بتا نہیں رہا تھا کہ کیا بات، اور یہ فتنہ برپا کرنا چاہ رہا تھا حقیقت میں۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی کی، اس بندے کی جس نے اپنے آپ کو غلام کہا، حضرت عثمان بن عفان کا، ان لوگوں نے اس بندے کی تلاشی دی، اور تلاشی میں ان کے پاس ایک رقعہ ملا، ایک میسیج ملا، پرچی ملی، جس پر لکھا ہوا تھا حضرت عثمان کی جانب سے کہ میں تمہارے پاس محمد بن ابو بکر صدیق آئے گا، وہ تم سے گورنری چھینے گا، تو جیسے وہ تمہارے پاس پہنچے تو تم اس کو قتل کر دے۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ حیران ہو گئے محمد بن ابو بکر صدیق بھی کہ حضرت عثمان بن عفان نے کیا معاملہ کیا۔ ایک طرف تو ہمیں گورنری کرنے کے لیے ہمیں گورنر مقرر کر دیا وہاں کا، اور ہمیں وہاں کے لیے بھیجا، اور دوسری طرف ہمارے قتل کا بھی فیصلہ اور ہمیں قتل کرنے کے لیے منصوبہ۔ تو واپس آ گئے یہ لوگ، یہ قافلہ پورا واپس آ گیا، اور حضرت عثمان بن عفان سے آ کر تحقیق اور تفتیش کی، جستجو میں لگ گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، نہ میں نے وہ بندہ بھیجا۔ اس میں انہوں نے کہا جو پڑاؤ میں یہ لوگ تھے ساتھ جانے والے، کہ اس میں آپ کے دستخط تھے، آپ کی مہر تھی۔ انہوں نے کہا قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے نہ مہر لگائی اور نہ میں نے لکھا یہ میسج۔ تو ان کو شک ہو رہا تھا، جبکہ حضرت عثمان نے قسم بھی اٹھا لی۔ انہوں نے کہا کہ غلام کس کا ہے؟ کہ غلام تو میرا ہی ہے، وہ اور اونٹ کس کا ہے؟ اونٹ بھی میرا ہی ہے۔ لگتا ہے کہ چونکہ آفس میں بہت سارے غلام اور حکام ماتحت کام کرتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ ایسا کر دیا ہوگا۔ اب ان لوگوں کو شک ہوا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے۔ اب حضرت عثمان بن عفان کے آفس میں رشتہ دار مروان یہ بھی کام کرتے تھے، جو رشتے میں کچھ لگتے تھے حضرت عثمان بن عفان کے۔ لوگوں کو ان پر شک ہوا کہ کہیں حسد اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے یہ ایسا کام کیا، اور انہوں نے ہی لکھا ہو، انہوں نے ہی حضرت عثمان کی مہر لگائی ہو۔ حضرت عثمان سے کہا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں بغیر تحقیق اور تفتیش کے کیسے حوالے کروں؟ اگر میں تمہارے حوالے کر دوں گا تو تم ان کو بھی قتل کر دو گے۔ تو انہوں نے منع کر دیا۔ تب یہ لوگ سخت ہو گئے اور حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ کر دیا، گھیرے میں لے لیا۔
انہوں نے کہا کہ مجھے وقت دو، میں تحقیق کروں گا، تفتیش کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن ان لوگوں پر صبر نہیں ہوا اور انہوں نے بہت جلدی کی، اور چونکہ ان میں کچھ فتنہ پرور تھے اور فتین تھے، فتنہ مچانے والے تھے، فسادی لوگ تھے جن کو بھلوائی کہا جاتا ہے، اور یہ کئی سو کی تعداد میں تھے، تقریباً 150 آدمی بلوائی بتائے گئے ہیں جو فتین تھے اور فساد پھیلانا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے معاشرہ کر لیا اور یہ چاہتے تھے کہ اس بڑے میاں کے، چونکہ اس وقت تقریباً حضرت عثمان کی عمر 82 سال کی عمر کو پہنچ رہی تھی، اپنی عمر کا 82 سال پورا کر رہے تھے، تو محاصرہ کر لیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا جو چل رہا تھا، بہت سارے صحابہ حج کو جا چکے تھے اور کئی بڑے صحابی ان کو پتہ لگا تو حضرت عثمان کے پاس پہنچے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، ہمیں حکم دیجیے ہم ان کو ہٹائیں۔ تو حضرت عثمان نے منع کر دیا، میری ذات کا مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا نبی کے شہر کو یہاں خون آلود کروں، اور میری وجہ سے چونکہ یہ بھی ظاہر میں مسلمان سمجھے جاتے تھے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، فتین تھے، فسادی تھے، شرری لوگ تھے۔ تو انہوں نے منع کر دیا حضرت عثمان نے کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں خون بہے، نبی یہاں پر تشریف فرمائے اس شہر میں اپنی وجہ سے اس شہر کو فساد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، منع کر دیا۔ اور سب بڑے بڑے صحابہ جتنے بھی تھے سب کو کہا کہ تم مسجد نبوی میں جاؤ اور اپنے گھر جا کر بیٹھو۔ تو اب یہ فساد آگے بڑھا اور یہ واپس آ گئے۔ اب دیکھا کہ یہ فسادی لوگ تھے جو بلوائی تھے، انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور یہ اندر گھسنا چاہتے تھے، اور ان میں ہی محمد بن ابو بکر صدیق بھی تھے۔ تو ایک روز حضرت عثمان نے آواز بلند کر کے کہا، شاید کھڑکی سے آواز نکالی یا چھت پر کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت علی یہاں پر موجود ہے، اور پہلے آواز لگائی حضرت طلحہ موجود ہے، تو حضرت طلحہ نہیں تھے، چونکہ صحابیوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں، اور پھر کئی صحابی کا نام لیا، حضرت علی کی آواز جب لگی تو حضرت علی وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت علی کو گواہ بنا کر کہا کہ علی، کیا میں نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر اس کو وقف نہیں کر دیا تھا کہ آج ان لوگوں نے اس کنویں کا پانی بھی میرے لیے بند کر دیا؟ اور کیا میں نے کئی اس طرح کے اپنی خدمت والے کام جو سب لوگوں کے لیے تھے وہ ذکر کیے، لیکن ان باتوں کا کچھ بھی ان فتین اور ان شرری لوگوں پر، ان فسادی لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ تو حضرت علی کو بھی بھیج دیا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین کو، حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹوں کو ان کو کہا کہ تم پہرہ داری کرو، ان کی حفاظت کرو، ہمیں تو چونکہ منع کر دیا ہے۔ اب چونکہ یہ محاصرہ اور تیز ہوتا گیا اور 40 دن تک یہ محاصرہ حضرت عثمان کے گھر کا ان فسادی لوگوں نے کرے رکھا۔ اب اس کے بعد فسادی جو تیز تھے ان میں وہ گھر کے پیچھے سے آئے اور دیوار کیسا بھی انہوں نے کیا، دیوار توڑی، چڑھ کر وہ گھر میں گھس آئے۔ ان چڑھنے والوں میں محمد بن ابو بکر صدیق بھی تھے، یہ غصے میں تھے، تلخ آواز میں، کڑوی آواز میں انہوں نے کہا کہ تم نے میرے قتل کا فیصلہ کیسے کیا، اور لہجہ بدل کر بات کی۔ حضرت عثمان نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنا غصہ دکھایا اور بات کو نہیں مانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد بن ابو بکر صدیق، سوچو اگر اس وقت تمہارے باپ سیدنا صدیق اکبر ہوتے، وہ میرے ساتھ اس ہوتے ہوئے معاملے کو دیکھ کر کیا برتاؤ کرتے، اور پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ اب جیسے ہی الفاظ سنے تو محمد بن ابو بکر صدیق کے دل پر یہ بجلی بن کر گرے، ایک دم چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے گھر جا کر آرام سے بیٹھ گئے۔ اب جو فتین تھے، شرری لوگ تھے، یہ اندر جا کر انہوں نے حضرت
نہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک زبردست قسم کی روڈ تھی، اس کو سر پر مارا جس سے سر پھٹا، اور حضرت عثمان کے سر سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا، اور وہ قرآن کریم، چونکہ حضرت اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو قرآن کریم پر گرا، اور قرآن کریم کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ تو شہادت تو آج بھی ہو رہی ہے، محاصرہ آج بھی کیا جا رہا ہے ہمارے غزہ کے مسلمانوں کا، تو شہادت آج بھی ہو رہی ہے، لیکن کس کی شہادت مسجد دے گی تو کسی کی زمین دے گی، کسی کے کہیں کے در و دیوار دے گی کسی کی شہادت کی گواہی، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مظلومانہ شہادت کی اگر گواہی دے گا تو قرآن دے گا، قرآن کبھی وہ لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس روز حضرت عثمان بن عفان نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کے خواب میں سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے خواب میں تشریف لائے۔ حضرت عثمان سے کہا، عثمان کیا تمہارا محاصرہ کر لیا گیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا جی ہاں۔ کیا تمہارا کھانا پانی بند کر لیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عثمان تم آج روزے سے ہو تو کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ روزہ میرے ساتھ افطار کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہارے دشمنوں پر تم کو فتح ملے، تم غالب آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ اور یہ دشمن مغلوب ہو جائے؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے حضور کے ساتھ افطار کرنے کو پسند کیا۔ تو حضرت عثمان کو یقین بھی ہو گیا ہوگا کہ آج میری شہادت کا یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، تو حضرت کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں پر صبر نہیں ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان خود تحقیق کر کے تفتیش کر کے بتلاتے کہ کس نے سازش کی، لیکن ان لوگوں نے ایک دم ایسی چڑھائی کی اور فتین، اور حضرت عثمان نے اپنے احسانات، چونکہ ایسے موقع آ گیا تھا کہ خود ان کی جان کی پڑ گئی تھی، تو حضرت عثمان نے اپنے کنویں جس کو وقت کر دیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن انسان احسان فراموش واقع ہوا ہے، اس ذرا سی بات پر اس کو بہت بڑی بنا کر اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک دم تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، پتہ لگا کہ کس نے پتہ لگانے کی کوشش کی گئی، تو حضرت عثمان بن عفان کی بیوی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ محمد بن ابو بکر صدیق نے ان کو شہید کیا، تو حضرت عثمان بن عفان کی بیوی کا نام وائلہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ آئے تھے، لیکن جیسا ہی حضرت عثمان نے کہا کہ اے محمد بن ابو بکر صدیق سوچو اگر اس وقت تمہارے باپ زندہ ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے، تو وہ جیسے ہی یہ کلمات انہوں نے سنے وہ تو چلے گئے تھے۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ انہوں نے ان کو شہید نہیں کیا، ہاں کچھ بندے تھے اور یہ فسادی لوگ، یہ اجنبی تھے، یہ مصر کے بتائے گئے بلوائی، یہ باہر کے تھے۔ تو حضرت وائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجنبی بندوں نے ان کو شہید کیا۔ تو اس طریقے سے ان کی شہادت کا یہ مظلومانہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان بن عفان کا تذکرہ اس موقع سے کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کم سے کم ہم اس دن اور اس تاریخ اور اس مہینے میں ان کی تاریخ کا تذکرہ اور مذاکرہ کریں، اور ان کی صفات اور ان کے اخلاق و کردار کہ کیسے ان کے اندر شرم و حیا، آج جس کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، پوری مغربی اقوام اور پورا یورپی ممالک کیسے حیا کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان فرشتے بھی جن سے شرم کیا کرتے تھے، اور حضور کی دو بیٹی ذوالنورین ان کو کہا جاتا ہے، دو نور والی دو بیٹی ان کے نکاح
دعا میں آئی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شرف صرف انہی کو حاصل ہوا۔ تو اس لیے ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار اور ان کی سیرت سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی ان جیسا بنائے، اور دیکھیں کیسے کیسے حالات اور آزمائش ان پر آئی، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر آ جائے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اگر اس طرح کے حالات آئے تو صبر سے کام لیتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین پر جمائے رکھے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ ان کی قدم بقدم حفاظت فرمائے، جیسا کہ حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کا بھی محاصرہ ہے، اور ان کو بھی سال سے بھی زیادہ، 1.5 سال سے بھی زیادہ ان پر یہ بندش کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ان کو اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیں، دعائیں کرتے رہیں لگن سے اور تڑپ سے اور دل لگا کر۔ انشاءاللہ یہ دعائیں، یہ آہو بکا، یہ پکار، یہ ضائع نہیں ہوگی، شہیدوں کا یقین رائے گا نہیں جائے گا، رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ غلبہ ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں، ہم پورے طریقے سے مومن اور مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔